اور اپنے اپنے مرومین اور جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا، جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا، سب کی درجات و بلندی کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علم الانسان ما لم یعلم وقل رب زدنی علما۔ عددت لکل حوال لا الہ الا اللہ ولکل ہم وغم ما شاء اللہ وَلِكُلِّ نِعْمَةٍ الحمدللہ وَلِكُلِّ رِخَاءٍ شکر للہ۔ یا مغیر الدوار، یا مکشف الاسرار، یا مبدل الاحوال، یا منعم الانام، حول حالنا الى احسن الحال۔ الہی قلبی معیوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و ہوائی غالب و تحتی قلیل و معصیتہ کثیر و لسانی مقیر بذنوبی فکیف حیلتی۔ یا ستار العیوب و یا علام الغیوب یا کاشف الکرب، اغفر لی ذنوبی کلہا بحق حرمت محمد وآل محمد علیہ السلام صلوات اللہ محمد یا غفار یا کریم یا اللہ۔ صلوات ہی تو ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہمارے سارے اعمال قبول ہوتے ہیں، تو سب کو مل کے اونچی آواز سے صلوات پڑھنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یا غفار یا کریم یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا نبینا طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ یہ بزرگ تو بے شک بیٹھے رہے، آپ نوجوان آگے تشریف لے آئے۔ نوجوانوں کا حق ہے، بزرگوں کا تو سہارا لینے کا حق ہوتا ہے۔ بزرگوں سے ہم دعائیں لیتے ہیں، اور جو نوجوان ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ساتھ مل کے عبادت کریں۔ آپ بھی آگے بھائی جان آپ بھی آگے تشریف لے آئے، ٹھیک ہے، بہت مہربانی۔ بزرگ بے شک بیٹھے رہے، اگر وہ مہربانی کرے تو ان کا شکریہ، نہیں تو مجبور نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، نہیں ایسے نہیں۔ عبادت کو عبادت سمجھ کے حاضری نہیں، مکمل عبادت کرنی ہے اور مل کے کرنی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ بچوں کی آوازیں بلند نہیں ہو رہی، ہوں گی انشاءاللہ ہوں گی۔ نعرہ تکبیر۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے، آپ غدیر کے ماننے والے ہیں، مل کے نعرہ تکبیر۔ سلامت رہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ تعید کر رہے ہیں غدیر والے مقام کی۔ نعرہ رسالت، آواز بلند ہونی چاہیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ کی آوازیں پوری دنیا میں جا رہی ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ کاتب لکھ رہے ہیں، یہ آوازیں فضاؤں میں بکھر رہی ہیں۔ حشر کے دن اگر سوال ہوگا کہ آپ نے کون سا عمل ایسا کیا تھا جو سب سے زیادہ تھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم سے نہ پوچھ، فضا سے پوچھ لے، ہوا سے پوچھ لے۔ ہم نے تو یہ نعرے تیری توحید کا نعرہ بھی، رسول کی رسالت کا نعرہ بھی، اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کا نعرہ بھی بلند کیا تھا فلاں جگہ پہ بیٹھ کے۔ مل کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت،
اپنی اپنی عبادت کی مقبولیت کے لیے مل کے خشنودی امام زمان سلام صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل آندن با جماعت نماز پڑھو تو زیادہ اجر ملنا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس گھرانے کی مودت سے نوازا ہے جس کی عظمت، جس کی حقیقت نبی نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ میں تو ایک طالب علم ہوں، کم علم ہونے کے ناطے سے عرض کر رہا ہوں کہ جس بی بی کا ذکر سننے کے لیے آپ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، وہ بی بی کعبے سے بھی زیادہ پاک ہے۔ جس بی بی کا ذکر آپ سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کعبے سے کیسے پاک؟ ابھی عرض کرتا ہوں، قرآن سے عرض کرتا ہوں، ابھی قرآن سے عرض کرتا ہوں۔ میں نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دینا، حالانکہ الحمدللہ میری نظروں سے بخاری، ترمذی، ماجہ، نسائی، داؤد، سبع کے مور کا یہ وہ فلانی یہ گزری ہوئی ہیں، لیکن میں قرآن سے ہی کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہماری بی بی کعبے سے کیسے پاک ہے؟ دو نبیوں نے مل کے کعبے کو تعمیر فرمایا، اور اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں صدیقہ کبریٰ بی بی کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، جو ہر دور کی عورتوں کی سردار ہے، میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جی، جس کا ام ابیہا بھی یہ انہوں نے ایک چھوٹی سی ربائی میں ذکر کیا ہے، ہم ان کا ذکر کر نہیں سکتے۔ دو نبیوں نے مل کے کعبے کو بنایا اور اللہ نے فرمایا اس کو پاک رکھنا، میرے بیت اللہ کو میرے بیت اللہ کو پاک رکھنا۔ دو نبیوں کو فرمایا کہ بیت اللہ کو پاک رکھنا، یہ ہے دو نبیوں کو حکم کہ اللہ کے گھر کو وہ پاک رکھیں۔ اور بی بی کی طہارت اور عظمت کے بارے میں اب خود اندازہ لگائیں، جو نبیوں میں جتنی طاقت تھی، اپنی طاقت و وسعت کے مطابق انہوں نے بیت اللہ کو پاک رکھا، انہوں نے بیت اللہ کو پاک رکھا۔ اب توحید کی طاقت دیکھیں، یہ نبیوں کی طاقت ہے، توحید کی طاقت دیکھیں۔ اللہ نے خود اعلان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ نے ان کو ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، اور ان سے ہر نجس چیز کو دور رکھا۔ جسے اللہ پاک رکھے اس کا کیا مقام ہوگا؟ حیدری، جن کی عظمت اللہ بیان کرے، مخلوق نہیں۔ ارے مخلوق کی عظمت بیان کی ہوئی کسی کو پسند ہوتی ہے بابا جی، کسی کو اچھی لگتی ہے، کسی کو اچھی نہیں لگتی جی، مگر اللہ کا حکم دیا ہوا۔ ایک ایسا چوٹ کے بات کر لینا، کوئی مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے، ایس پی صاحب بات کرے کوئی مانتے کوئی نہیں مانتے، وزیر اعظم بات کرے کوئی مانتے کوئی نہیں مانتے، بادشاہ آرڈر دے دے تو ماننا پڑتا ہے، یہ ملک کا بادشاہ بول رہا ہے۔ او بھائی، میں اس بادشاہ کا ذکر کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو پوری کائنات کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ وہ فرما رہا ہے، میں نے اہل بیت سے رجس کو دور رکھا، پتہ چلا کہ یہ اتنے پاک ہے کہ رجس ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ ہاں، مقام فضیلت سمجھے، وہ خود بھی پاک ہے، جو ان سے متصل ہو جائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی جو ان کے دروازے پہ آئے وہ پاک بھی ہو گئے، وہ جنتی بھی ہو گئے۔ اللہ مل کے یا رسول اللہ، حیدری۔ یہ دروازہ عام دروازہ تو نہیں ہے،
بی بی مریم بھی تو پاک ہے، کتنی مرتبہ ذکر سنا ہم نے، لیکن وہ بی بی ہے بغیر شوہر کے بتول ہے، وہ بی بی ہے بغیر شوہر کے بتول، اور یہ بی بی شوہر کے ہوتے ہوئے بتول ہے۔ کتنا فرق ہے۔ وہ ایک نبی کی ماں ہے وہ بھی بتول، یہ 11 اماموں کی ماں ہے، یہ 11 معصوموں کی ماں ہے۔ مقام فضیلت دیکھیں، ان کا بیٹا جب آئے گا، ان کے 11ویں بیٹا جو ہمارا 12واں امام ہے اس کے قدموں میں سر رکھے گا۔ بتا رہا ہے زمانے والوں، یاد رکھو جو نبی ہو کر ان کے 11ویں بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، آگے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا، تو ایرا وغیرہ نتھو خیرہ نے ان کے باپ کو کیسے نماز پڑھائی ہوگی؟ دنیا والوں سنو، معصوم ہر حال میں معصوم ہوتا ہے۔ معصوم ہر حال میں معصوم ہوتا ہے۔ ان کا نہ بچپنا ہم جیسا ہے، نہ جوانی ہم جیسی ہے، بظاہر بزرگوں کے سامنے بڑھاپا نہ ہم جیسا ہے۔ وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اب اللہ وہی کرے گا جو یہ چاہیں گے۔ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، میں نے پہلے کہا تھا میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ان کی منشا اللہ کی منشا ہے۔ اندر نے فلانا بندہ بڑا ہی چنگا ہے، انہوں کی وہ فلانے دی گل بڑی مندہ ہے، انہوں دی یاری بڑی آپس ہے، وہ ایک دوسرے دی بڑی گل مند ہے۔ پتہ نہیں یار انی دوستی مندی بڑی، بھائی دوستی کا بھی کوئی راز بھی تو ہوئے گا نا۔ دوستی بنی تو کس بنا پہ بنی؟ ان 5 12 14 نے وہی کیا جو اللہ چاہتا تھا، اب حشر میں وہی ہوگا جو یہ چاہیں گے۔ میں نے خود کتاب سے پڑھ کے بول رہا ہوں، یہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا کا فرمان بیان کرتے ہیں نا کہ وہ بندہ پرسرات کبھی کراس نہیں کر سکتا جی جب تک اس کے ہاتھ میں مولا علی کا لکھا ہوا ٹکٹ نہیں ہوگا۔ میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے کہ جب موالیان حیدر قرار، محبان اہل بیت، محب بی بی اور محب مولا کائنات حشر کے میدان میں ہوں گے تو کچھ رکے اوپر سے آئیں گے، رکے وہی پروانے ہوں گے جو حیدر قرار اور بی بی کے ماننے والوں کو ملیں گے، ہر بندے کو نہیں ملیں گے۔ جب وہ ان کے ہاتھوں پہ آئیں گے، دائیں ہاتھ میں آئیں گے تو وہ پرسرات آرام سے سکون سے پرقرات کر لیں گے۔ یہ محبت عام محبت نہیں، آپ بیٹھے ہوئے آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ یہ کاتب لکھ رہے ہیں، تمہاری اور میری نہیں مانتے، اس کی مانتے ہیں یا ان کی مانتے ہیں۔ جہاں چاہے جب چاہیں جسے چاہیں بلا لے۔ بھئی کوئی شک کی بات ہے سورج نہیں واپس پلٹایا؟ کوئی شک کی بات ہے چاند کے دن نہیں 2 ٹکڑے کیے ہیں؟ چاند کو توڑا بھی ہے، پھر جوڑا بھی ہے، واپس موڑا بھی ہے۔ یہ کوئی شک کی بات ہے؟ یعنی سورج وہ ہے جو 70,000 فرشتے آگے ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے پیچھے ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے دائیں جانب ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے بائیں جانب ہوتے ہیں، 2,80,000 فرشتے اس سورج کو طلوع بھی کرتے ہیں، اسے غروب بھی کرتے ہیں۔ اس کا نام حیدر قرار ہے، اسے کل ایمان کہتے ہیں۔ جو نصف ایمان کی مالک ہو بی بی بطول ہے۔ حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں ایسے سمجھ رہا ہوں ہزاروں کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا عشق ہے، اسی میں آپ کی محبت میں ہی آیا ہوں۔ بی بی نے یہ مجھے توفیق دی، میں حاضر ہو گیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ مولا نے ہمیں صادقین کا پیروکار بنایا۔ نبی بھی تو سچے ہیں مگر ان جیسے نہیں ہیں، رسول بھی سچے ہیں مگر ان جیسے نہیں ہیں، ان کی طہارت بھی بڑی ہے مگر ان جیسی نہیں ہے۔
ان کی طہارت کا اعلان تو اللہ فرما رہا ہے، معصوم وہ بھی ہے، معصوم یہ بھی ہے، لیکن فرق کتنا ہے؟ یہ فخر معصومین ہے۔ ایک افسر ہوتا ہے نا، ایک بڑا افسر ہوتا ہے، اللہ نے پوری کائنات کے لیے ابھی قبلہ ہے حدیث قصہ کی تلاوت نہیں فرما رہے تھے؟ ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی، یہ میرے خاص ہیں جی، لحمہم لحمی یام نہیں ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ کوئی نبی بتا دے، کسی تاریخ میں بتا دے، کسی نبی نے اپنی آل کے بارے میں کہا ہو کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے۔ کوئی نبی، کوئی رسول، حالانکہ 1,24,000 انبیاء ہیں، 313 رسول ہیں، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، رسولوں میں کوئی لسٹ ایسی دکھا دے، اولو العزم پیغمبروں میں خاتم النبیین کے علاوہ دکھا دے، سوائے خاتم النبیین کے علاوہ کوئی نہیں جس نے یہ اعلان کیا ہو ان کی عظمت کے بارے میں۔ ام و ابیہا، باقی نبیوں بھی کی تو بیٹیاں تھی، کسی نے کہا یہ میری ماں ہے جی؟ اور میں نے رسول خدا کی یہ حدیث پڑھ کے بول رہا ہوں، رسول خدا نے کہا اللہ کا غضب سیدہ کا غضب ہے، اللہ کی محبت سیدہ کی محبت ہے، اللہ کی رضا سیدہ کی رضا ہے۔ جس پر سیدہ راضی ہو اس پر اللہ راضی ہوتا ہے، جس پر سیدہ ناراض ہو اس پر اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ دنیا والوں، جہاں تک میری آواز جاری ہے، سیدہ کے کردار پہ نظر رکھو۔ جس پر سیدہ راضی ہے سمجھ لو اللہ راضی ہے، جس پر سیدہ ناراض ہے سمجھ لو اللہ ناراض ہے۔ اللہ مل کے جواب دیا کرے، یا رسول اللہ، مل کے جواب دیا کر بیٹے۔ حیدری، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل پر۔ چونکہ ایام فاطمیہ ہے اور علامہ طالب جوہری صاحب کے کلمات ہیں، جو کسی کی ہوں وہ اس کے نام سے کہنے چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں آپ خوش نصیب ہیں، بی بی نے اس وقت تک اپنا عقد قبول نہیں کیا جب تک بی بی نے آپ کی بخشش کا پروانہ نہیں لے لیا۔ پہلے بی بی نے، اللہ نے زمینوں کو کہا یہ ساری زمینیں تیرے حق میں، میں کہا ٹھیک ہے میں رضامند ہوں، مگر ابھی عقد نہیں ہوا۔ پھر فرمایا یہ ساری نہریں دریا یہ وہ آپ کی حق مہر میں، فرمایا نہیں۔ آخر جبرائیل 2 یا 3 مرتبہ قوموں پیش آیا، پوچھا یا رسول اللہ کیسے راضی ہوتی ہے سیدہ؟ جبرائیل نے کہا بارگاہ الہی سے آواز آ رہی ہے، جبرائیل یہ پیغام لے کے آ رہے ہیں، سیدہ کیسے راضی ہوتی ہے؟ بابا میں راضی ہوتی ہوں مگر یہ شرط ہے، یہ شرط ہے کہ آپ کے محب، امیر المؤمنین کے محب، میری اولاد کے محب جتنے ہیں اللہ ان کو بخشش کا، ان کی بخشش کا پروانہ بھیج دے تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے یہ پروانہ لکھ کے بھیجا، سیدہ کے حق مہر کا پروانہ بھیجا کہ اے سیدہ میں نے تیرے باپ کے محبے کو بھی بخش دیا، میں نے تیرے ولی شوہر سردار کے محبے کو بھی بخش دیا، میں نے تیرے بیٹوں کے محبے کو بھی بخش دیا۔ یعنی آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ سیدہ کی وہ عظمت ہے کہ اپنے محبوں کو بخشوا کر بی بی نے عقد کیا مولا علی سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ عظمت ہر ایک کو تو نصیب نہیں ہوتی۔ آپ یہاں آ کے سوچتے ہیں او بھائی شکر ادا کیا کرو، یہ شکر ادا کرنے کی منزل ہے کہ مولا نے آپ کو ایسے گھرانے کا پیروکار بنایا۔ اور قرآن میں یہ بھی تو اعلان کیا آپ نے ہزاروں مرتبہ یہ آیت سنی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اگر اہل بیت کی محبت ہے تو نماز ہے، اگر اہل بیت کی محبت ہے تو سیدہ تو مرکز ہے، سیدہ مرکز ہے اہل بیت کے لیے، مرکز۔ چادر تطہیر کس کی ہے؟ سیدہ کی۔ رسول خدا کس کے نیچے ہے؟ چادر تطہیر کے نیچے ہے جی۔ مولا امیر کس کے ہے؟ چادر تطہیر کے نیچے ہے۔ حسنین شریفین کس کے نیچے ہے؟ چادر تطہیر کے نیچے ہے۔ یعنی اللہ نے ان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، یہ پاک ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، ان کی طہارت کائنات میں سب سے بلند ہے۔
ان کا مقام سب سے بلند ہے۔ ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم و یعذننی ما یعذنہم انا حرب لمن حربہم و سلم لمن سالمہم۔ ان سے محبت مجھ سے محبت ہے، ان سے جنگ مجھ سے جنگ ہے۔ اسماء مبنیتن ولا ارضا مدہیتن ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری۔ میں نے آسمان کا شامیانہ بنایا تو ان کی محبت میں، زمین کے فرش بچھایا تو ان کی محبت میں، چاند سورج سجایا تو ان کی محبت میں، ہم سب کو خلق فرمایا تو ان کی محبت میں۔ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں اپنی عزت و جلالت کی قسم نہیں اٹھائی، یا عزت و جلالت کی قسم اٹھا کے اعلان فرما رہا ہے۔ میرا ٹائم مکمل ہو گیا ہے، ایک جملہ اور سن لیں، چونکہ جو حکم ملے اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ پڑھنے والے قدیر صاحب بھی ہیں اور ماشاءاللہ ذاکر صاحب بھی ہیں۔ بس محترم سامعین، بہت اچھا کیا نیر بھائی، ساجد نیر بھائی نے یہ سلسلہ جاری کیا، اور الحمدللہ اب تو نیاز بیگ میں بھی ہمارے پاس پورا عشرہ ہو رہا ہے۔ بیگ بی کے حوالے سے روز جلوس نکلتا ہے، روز۔ آج جلوس نیاز بیگ سے ٹھوکر کی طرف جانا تھا، مگر میں یہاں آ گیا، میں بھی اس میں 2 مرتبہ خطاب کر چکا ہوں، حاضر ہو چکا ہوں۔ تو یہ ہمیں عشرہ پورا منانا چاہیے۔ بسم اللہ قبلہ، اہلاً و سہلاً۔ اجازت ہے قبلہ ایک آدھا جملہ؟ آپ کھڑے ہو کر پڑھیں، میں نیچے نہیں بیٹھ سکتا۔ جی میں آپ کو بٹھا دیتا ہوں، فوری بٹھا دوں۔ کرسی شاید خالی ہو۔ نہیں آیا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ بیٹھیں۔ بسم اللہ۔ سیدہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، سیدہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ بس عزاداروں، ہم پرسہ دینے آئے ہیں ان کو جن کے سامنے ان کی ماں کو مارا گیا۔ 3 بیویاں وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی، ایک رسول کی بیٹی ہے عزاداروں، دوسری یعنی ایک نبی کی بیٹی، ایک امام کی، پھر ایک امام کی بیٹی۔ نبی کی بیٹی کو گھر آ کے مارا انہوں نے، اور امیر کی بیٹی کو گلیوں بازاروں میں مارا انہوں نے۔ زخمی یہ بھی تھی، زخمی وہ بھی تھی، اور وہ کم سن جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی، وہ مظلوم کربلا کی بیٹی جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک مارتے گئے۔ زخمی یہ بھی تھی جو نبی کی بیٹی تھی، زخمی وہ بھی تھی جو علی علیہ السلام کی بیٹی تھی، زخمی وہ بھی تھی جو مظلوم کربلا کی بیٹی تھی۔ عزاداروں، یہ تینوں بیویاں ایسی ہیں جن کے بال وقت سے پہلے، اللہ اکبر، سفید ہو گئے۔ ایک رسول کی بیٹی دربار گئی، واپس لوٹی تو سر کے بال سفید ہو گئے۔ دوسری میرے مولا امیر کی بیٹی جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک گئی، اللہ اکبر، اتنا مارا ظالموں نے جو اٹھ کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتی تھی، بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی۔ اور تیسری وہ بیٹی حسین علیہ السلام کی جو کم سنی میں ضعیف ہو گئی، سر کے وال سفید ہو گئے۔ اللہ 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 سیالم اللہ۔